رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائیداد، ایک جاگیر۔ اس جاگیر کو اہل بیت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا۔ رسول اس جاگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے، بیت المال میں مسلمانوں کو، غربا کو، یتیموں کو، مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دیے جاتے۔ خدا نے فوراً قرآن کی آیت بھیج دی، میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تینوں تفاسیر اہل سنت کی ہیں۔ جب یہ آیت آئی تینوں تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا، اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جاگیر سے حصہ ملتا۔ یہ جاگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام۔ توجہ ہے؟ میرا پہلا سوال ہے ہر غیرت مند مسلمان سے، آج بھی شرعی عدالت میں چلے جاؤ، پاکستان کی سپریم کورٹ میں، شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو، آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے زہرا پھر بھی جیت رہی ہے۔ آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے، میں سمجھا کے بات کروں گا، میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دینی، صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے۔ قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جاگیر مسلمان لے لیں، اس جاگیر میں ہوتے ہیں 5 حصے، 4 ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی، 5واں ہوتا ہے رسول کا۔ لیکن اگر کسی جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی کا خون بہاؤ نہ پسینہ، وہ صرف اسلام کو اسلام کے روب کی وجہ سے مل جائے، اسے کہتے ہیں مال فی، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، وہ صرف رسول کا حق ہوتا ہے۔ اب اگر اس جاگیر پہ کسی نے گھوڑا دوڑایا ہے پھر اس میں امت کا حق۔ دوسرا سوال، آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گی، سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے، جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا، کتنا بڑا ظلم ہوا تاریخ اسلام پہ، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا۔ شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا۔ شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا قاضی کے پاس، اس مقدمے کو قاضی نے سننا تھا۔ شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک قاضی مقرر ہوتا ہے، اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے، اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے، وہ مقدمہ حکومت نہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ قاضی سنے گا، قاضی کا چناؤ ہے۔ توجہ ہے میری بات کی جانب؟ اس لیے اسلام میں ہے قاضی کا چناؤ۔ بی بی دربار میں پہنچی، بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا۔ بی بی نے دربار میں پہنچ گئی، حاکم سے کہا کہ تو نے میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ یہ مکالمہ ہے، میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں، میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا۔ بی بی نے کہا تو نے میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ حاکم نے فوراً بی بی کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث تھی، جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جاگیر پہ قبضہ کیا۔ بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی؟ اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں۔ اس نے منبر سے حدیث پڑھی، بولی رسول کی بیٹی، اب امتی چپ رہنا، سید میرے ساتھ بولنا۔ جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماعت شروع کی، بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وکالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی۔ بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ میرے بابے کی حدیث ہے، ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ رک کسی جگہ پہ، پہلے مجھے یہ بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟
मखदूमा ने कहा मैं अपने मुकदमे में बहस करती हूँ। उसने कहा तेरे पास सबूत? बीबी ने कहा मेरे पास सबूत है, सबूत पेश किया जाए। बीबी ने अदालत में वही मुआहिदा जो यहूदियों ने लिखा था, जिसमें मौला अली की बतौर गवाह और रसूल की मोहर थी, और नीचे लिखा था रसूल ने कि ये जगीर मैं अपनी बेटी फातिमा को देता हूँ। बीबी ने वो तहरीर दरबार में पेश की। इन्होंने तहरीर पढ़ते ही दूसरा सवाल समात मुकदमे की करते हाकिम ने कहा कि इस तहरीर पे कोई गवाह। लो फिर फंस गया हाकिम, दूसरी बड़ी गलती कर गया, दूसरी बड़ी गलती कर गया हाकिम। कानून कुरान के मुताबिक मासूम से गवाह मांगने की इजाजत ही नहीं है। दरबार में मासूमा से गवाह मांगा गया, सुनना मुकदमा, फजाइल सुनना मेरी साइन के, मेरी आकाज़ादी की फजीलत सुनना। इन्होंने गवाह मांगा, बीबी ने गवाहियां दी। बीबी ने कहा मेरा बड़ा बेटा हसन मेरा गवाह, मेरा छोटा बेटा हुसैन मेरा गवाह, मेरा शौहर अली मेरा गवाह, और मेरे बाप की कनीज उम्मे ऐमन मेरी गवाह। ये 4 गवाहियां हैं जो बीबी ने अपने मुकदमे में दी हैं। हाकिम ने थोड़ी देर मशीरों से मशवरा किया। बिन्ते रसूल खड़ी फैसले का इंतजार कर रही थी। यह दरबार से फैसला आ गया। फैसला ये आया कि हम आपके मुकदमे को खारिज कर रहे हैं इस बिना पे कि आपका निसाब शहादत पूरा नहीं। बीबी ने कहा मेरा निसाब शहादत क्यों नहीं पूरा? उन्होंने कहा इसलिए कि आपने जो 4 गवाहियां दी हैं, इनमें पहली गवाही आपके शौहर अली की। अली बहसीयत शौहर इस जगीर में हिस्सेदार है, लिहाजा ये मालिक है, इसकी गवाही नहीं। हसन हुसैन है बेटे, बेटे होने की वजह से इनका भी इस जगीर में हिस्सा है, लिहाजा इनकी गवाही भी नहीं। चौथी बच गई एक गवाह उम्मे ऐमन। और तेरे बाबा की हदीस है कि अगर मर्द एक हो औरतें 2 होनी चाहिए, इसके साथ दूसरी औरत नहीं, लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल ना होने की वजह से हम तेरे मुकदमे को खारिज करते हैं। जिंदगी कुर्बान करूं बीबी तेरी इज्जत में। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाहियां नहीं बदली। नबी की बेटी ने मुकदमा वापस लिया, गवाहियां नहीं बदली। रसूल की बेटी ने कहा मैंने गवाहियां नहीं बदली, तू ये फैसला कर और तरीक का हिस्सा बना ताकि मैं चेहरे से नकाब उतारूं। तूने अली की गवाही को झुटलाया, अली है कुरान, रसूल ने कहा कुरान व अली व अली माल कुरान। तूने हसन को झुटलाया, हसन कुरान है। तूने हुसैन को झुटलाया, हुसैन कुरान है। बीबी ने कहा मैं तुझे दरबार में फासिक नहीं करने आई, काफिर करने। मखदूमा ने असल चेहरा बेनकाब किया। सुनना मुकदमा, सुनना मेरी आकाज़ादी का। बीबी ने मुकदमा वापस लिया। हकीम साहब मुकदमा वापस लेते ही बीबी ने दूसरा मुकदमा दायर किया। बीबी ने कहा ये मुकदमा वापस हो गया, फैसला कर दिया तूने फैसला। ना 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 ना, फैसला ना बदलना, मैं मुकदमा वापस लेती हूँ। वही खड़े बीबी ने दूसरा मुकदमा दायर कर दिया। बीबी ने कहा तू है हाकिम, मैं एक बेटी बनके बाप का हक लेने आई हूं, बाप का हक दे। इसने कहा तवज्जो, इसने कहा हक मैंने तुझे कहा नहीं, मेरे पास हदीस है। चंद कदम चली, आगे चल के खड़ी हुई। बीबी ने कहा अब बोल, क्या कहा तूने? इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस सुना। इसने कहा तेरे बाबा ने कहा था हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। मखदूमा चादर के अंदर से बोली। बीबी ने कहा तूने हदीस पढ़ी है? मैं कुरान की आयत पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ। कौन सी आयत? बीबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकुल जअलना मवाली तरकल वालिदैन वलअक़रबूना। जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाएं उसमें रिश्तेदारों औलाद का हिस्सा होता है। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वलअक़रबूना। जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसका बेटे का हिस्सा होता है। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलिन्निसा नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वलअक़रबूना। जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें औरत का हक होता है। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, ववारसा सुलैमान दाऊदा। हमने नबी को नबी का वारिस बनाया। इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं 5वीं आयत पढ़ देती हूँ, कुल अजरन इल्ला मुवद्दत फिल कुर्बा। अगर मेरा बाबा अजर मांग सकता है, मैं बाबे का हक क्यों नहीं मांग सकती? बलवाल वालों, शिया हो सुन्नी हो, तुम्हें 14 की इज्जत का वास्ता मैं ज़हरा का हक बयान कर रहा हूँ। हाकिम एक हदीस पढ़ता गया, बीबी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही, बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें जब
محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھ دی، حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، حاکم کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا زہرا میں حدیث پڑھتا ہوں، تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد کی بیٹی نے چپ، بس میں نے اتنا سننا تھا، تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو، تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا۔ ہائے ہائے، میرا بھائی علی عباس کہتا ہے حق نہیں دینا تھا نہ دیتے، کوئی لمبی تاریخ دے دیتے۔ محمد کی بیٹی، یہی جملہ مولانا اسماعیل نے کہا جب چودھری عاشق نے مولوی اسماعیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہا پڑھا کلمہ۔ مولوی اعظم مولانا اسماعیل نے کہا چودھری عاشق کا بات پوری سن ہے، انہوں نے خالی نہیں بھیجا، سر کے بال سفید کر کے گئی، اٹھتی بیٹھتی گئی، کر گیا ہے دنیا کو حق کی پہچان حق زہرا۔ دو جملے سننا مصائب کے، رونے کی راتیں ہیں، کل کی ایک رات ہے، کل کی رات شہیدوں کی رات ہے، اگلی رات غریبوں کی رات ہے۔ کل تک زینب کا ہر رشتہ موجود ہے، کل رات تک زینب کا غازی بھی ہے، زینب کا اکبر بھی ہے، زینب کا قاسم بھی ہے، اگلی رات میں اجڑ گئی ہے۔ تو باغ فدق کا معاملہ کیا ہے، پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں یہ فدق ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے اصل میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر کے یہودیوں پر جو ہے جنگ کی غرض سے آپ نے ان پر جو ہے فوج کشی کی تھی، لیکن خیبر کے ان یہودیوں نے ایک موقع یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بغیر جنگ کیے ہوئے ہی وہ فدق جو ہے آپ کو سونپ دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ فدق ایک باغ تھا جو کھجوروں کا باغ تھا اور بڑی زرخیز زمین تھی اور بہت کھجوریں ہوا کرتی تھی وہاں پر۔ تو وہ باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے اور بغیر کسی جو ہے محاذ کے جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو ایسا جو مال ہوتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، جس کے لیے قتال نہ کیا جائے، جنگ نہ کی جائے، خون نہ بہایا جائے، تو اسے شرعی اصطلاح میں مال فے کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی تعریف حضرت امام سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعریفات میں بیان کی ہے، بلکہ جتنے بھی علماء ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے، حتیٰ کہ علماء شیعہ کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ مال فے اس شے کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ و قتال کے جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مال فے کا جو حکم شرع کے اندر ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اس کا جو آمد کا جو ہے جو خرچ کیا جاتا ہے جن مصارف میں، ان میں یہ ہے کہ یتیموں کو یہ مال دیا جائے، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور دوسرے جو مساکین وغیرہ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان پر یہ مال صرف کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ جب وہ باغ فدق جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قبضے قدرت میں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت کریمہ تھی کہ آپ اس مال سے اصحاب صفہ پر صرف کرتے تھے جو اس سے آمد ہوتی تھی اس باغ سے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ اکرام تھے جو نبی کے حجرے کے باہر جو ایک چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی تعداد مختلف ہوتی تھی، کبھی 80 کبھی 70، کم زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ یہ بہت ہی مسکین اور غریب صحابہ اکرام تھے جن کے نہ مدینے میں کوئی گھر تھا، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی اسباب تھے۔ چنانچہ باغ فدق سے جو کچھ آمدنی ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مال کو اصحاب صفہ پہ صرف فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی مال میں سے جو ہے یتیموں کو بھی جو ہے حصہ دیا جاتا تھا۔ بعض یتیموں کے وظیفے بنے تھے، بیواؤں کے وظیفے حضور نے مقرر کر رکھے تھے، اور جو مسکین ہوتے تھے وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے مسکینوں کی مدد فرماتے تھے۔ مسافروں کی بھی مدد کی جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ وفد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں سے اور دوسرے علاقوں سے ملنے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے یا ایمان لانے کے لیے، تو ان کے جو معاملات ہوتے یعنی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے فرمایا کرتے تھے، اور ازواج محترات میں بھی یہ جو ہے الگ الگ مقدار میں یہ مال نبی پاک تقسیم فرماتے تھے۔ اور مال فے کا حکم یہی ہے کہ یہ وراثت نہیں ہوتا،
اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسکین، یتیموں اور مسافروں کا اس میں حق ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم سے یہ ثابت ہے۔ مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی اہل سنت کی کتابوں میں سے حدیثیں اس طرح کی ہو جس کو شیعہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ من گھڑت حدیثیں ہے۔ اس کا ذکر خود قرآن عظیم میں ہے، چنانچہ آپ پارہ 28 دیکھیں اور سورہ حشر دیکھیں۔ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر خالق کائنات نے مال فے کا جو ہے حکم واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور جو غنیمت اللہ نے دلائی اپنے رسول کو شہر والوں سے، یہاں شہر والوں سے مراد خیبر کے لوگ ہیں، کہ جو شہر والے خیبر کے یہودیوں سے جو مال غنیمت اللہ نے دلائی، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے یہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اس میں رشتہ داروں کو جو ہے دو اس میں سے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کو اس میں سے دو، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کو دو، وَابْنِ السَّبِیل اور وہ جو مسافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ یہ مال کن کن لوگوں پر صرف ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فدق کو جو ہے اسی طرح صرف فرماتے تھے، پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، اور ابو بکر صدیق کی خلافت پر جو ہے سب کا اتفاق ہو گیا تھا، ابو بکر صدیق خلیفہ متعین ہوئے۔ تو چنانچہ سیدہ نے جو ہے وہ عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ فدق جو ہے یہ میرے والد کا باغ ہے، اور چونکہ میں ان کی بیٹی ہوں اور اس وقت حضور کی اولادوں میں واحد یہی حیات تھی، تو کہا کہ میرے والد کی جو وراثت جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک حدیث وہاں پر تلاوت کی جس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بخاری اور مسلم کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم چونکہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ ابو بکر صدیق نے جو ہے فرمایا کہ اے بنت رسول، اے رسول اللہ کی شہزادی، آپ کے بابا کی حدیث ہے میرے پیش نظر، اور اس حدیث کو آپ سماعت فرما لیں۔ یہی وہ حدیث ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ فدق جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک یہ تھی کہ لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، کہ جو کچھ انبیاء ہے، انبیاء اکرام مال نہیں چھوڑتے، مگر یہ کہ جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ ہے کہ لا نورث، یعنی کوئی انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، فہو صدقہ، بس وہ کہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے مومنوں اور مسکینوں کے لیے۔ تو کہا کہ یہ آپ کے بابا کی حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ باغ میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہاں پر شیعہ حضرات ایک الزام لگاتے ہیں کہ صاحب ابو بکر صدیق نے یہ جو حدیث ہے یہ گڑی ہے صاحب، اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں، انبیاء کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ آپ یہ قرآن کی کچھ اس طرح کی آیتیں لاتی ہے، چونکہ اصل میں یہ ایک چھوٹی سی کلپ میں مختصر میرا جواب دینا مقصد ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر ایک مکمل میں بیان ریکارڈ کروں گا، تو ابھی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل کی طرف جاؤں، مختصر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تاکہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وارث یوسف علیہ السلام بنے، فلاں نبی کے وارث فلاں نبی بنے، تو وہاں بھی جو قرآن عظیم میں وراثت کا ذکر آیا ہے وہ علم ہی ہے وہاں وراثت، نہ کہ مال و دولت۔ تو یہ حدیث جو ہے صرف اہل سنت میں نہیں ہے، یہ بیچارے شیعہ حضرات خود اپنی کتابوں سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے مذہب کی سب سے عظیم جو کتاب مانتے ہیں یہ حدیث کے اندر، قرآن کے بعد علم حدیث میں یہ پہلے نمبر پر کتاب مانی جاتی ہے جس کا نام اصول کافی ہے۔ تو آپ اصول کافی کی جلد نمبر 1 اٹھائیں اور کتاب العقل جو ہے اس کے اندر، اور اس میں ایک باب قائم کیا ہے کلینی، جو اس کے لکھنے والے علامہ کلینی شیعہ عالم ہے، وہ ایک باب قائم کرتے ہیں کہ صفت العلم و فضلہ و فضل العلماء۔ اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث بیان کی جو امام جعفر صادق سے انہوں نے وہ حدیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ آئیے میں اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، یہاں عبداللہ جو ہے یہ امام جعفر صادق کی کنیت ہے، یعنی امام جعفر صادق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان العلماء وراثت الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،
وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من حدیثہم فمن اخذ بالشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء وراثت میں، دیکھیں صاف لفظ ہے کہ لم یورثوا درہما ولا دینارا، یعنی انبیاء جو ہے وراثت میں مال، درہم و دینار ہرگز نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا چھوڑتے؟ وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ، وہ حدیثوں کو، علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ من حدیثہم فمن اخذ بالشیء، تو ان حدیثوں سے جس نے بھی کچھ حاصل کیا اور ان حدیثوں سے جو بھی کسی نے جو حصہ پا لیا، فقط اخذ حظا وافرا، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے نصیب سے بہترین حصہ پا لیا۔ تو خود شیعوں کے ہاں یہ کتاب میں یہ چیز موجود ہے کہ انبیاء جو ہے وراثت نہیں چھوڑتے، انبیاء کی مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی اصول کافی میں ہی ہے کہ جس کے اندر امام جعفر صادق سے یہ منقول ہے کہ جس نے علم حاصل کیا وہ انبیاء کا وارث ہوا۔ چنانچہ یہ روایت بتاتی ہے خود، اب یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں متفق علیہ حدیث ہو گئی کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، وہی حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پیش کی۔ بہرحال ہماری بھی کتابوں میں بات ہے کہ اس بات سے حضرت فاطمہ الزہرا راضی نہیں ہوئی، اور وہ ایک مختصر کچھ عرصے تک ابو بکر صدیق سے ناراض رہی وہ، اور یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ خاتون جنت اس بات کو لے کر ناراض ہے اور اس پر راضی نہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اور یہ بات میں اپنے اہل سنت کی کتاب سے نہیں پیش کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی روایت موجود ہے، لیکن میں اہل تشیع حضرات کی ایک کتاب جو بہت معروف اور بڑے مشہور ان کے مصنف اور عالم ہے، جن کا نام ملا باقر مجلسی ہے، اور بہت بڑا اونچا معیار رکھتے اہل تشیع شیعہ مذہب کے اندر، یہ ملا باقر مجلسی کی بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے حق الیقین۔ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے یہ کتاب، اس کے میں ایک حوالے سے روایت خود بتا رہا ہوں جس کو ملا باقر مجلسی نے خود نقل کیا ہے، اہل تشریع عالم نے اس کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب حق الیقین کے اندر کہ جناب ابو بکر صدیق حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، اور اس وقت علی بھی موجود تھے، اور کہا کہ بنت رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ اس بات پہ ناراض ہیں کہ میں نے فدق جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کیا، آپ کو نہیں سونپا، اور آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ میں نے جو رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، تو اے خاتون جنت، اے رسول کی شہزادی، خدا کے واسطے آپ راضی ہو جائیں، اور اس کے عوض اگر آپ چاہیں تو ابو بکر اپنا کل مال، کل جائیداد آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، آپ میری تمام جائیداد لے لیں، تمام مال میرا آپ رکھ لیں، لیکن خدا کی قسم آپ فدق کے بارے میں مطالبہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے بابا کی حدیث اور قرآن عظیم جس میں مال فے کا حکم ہے وہ میرے پیش نظر ہے۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی خود کہتے ہیں کہ اس بات کی پھر حضرت علی نے بھی تصدیق کی کہ جو ابو بکر صدیق حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ حدیث میں نے رسول اللہ سے میں نے بھی سنی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ اس کے بعد جو ہے راضی ہو گئی، اور وہ حضرت ابو بکر سے راضی و رضا رہی۔ یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن شیعوں نے اس پہ بڑی داستانیں بنائی ہوئی، انشاءاللہ پھر وہ بیان ہوں گا تو میں اس میں تفصیلات سے بات کروں گا کہ کیا کیا اس پہ داستانیں گڑی گئی ہے، لیکن یہاں بات ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے شیعہ حضرات یہ ابو بکر صدیق پہ لعن طعن کر رہے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سیدہ کا جو ہے مال کھا گئے، مال ہڑپ کر گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے وہ مال ہڑپ کر گئے۔ تو میرا ایک سوال ہے ان اہل تشیع حضرات سے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق دے، کہ یہ بتائیے کہ مال ہڑپ کرنا اسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کا مال جو ہے وہ دبا لیا، تو میرے بعد یہ مال کس کو ملے گا بھائی جو میں نے مال دبایا؟ ہر عقل مند جانتا ہے کہ جب یہ مال میں نے دبایا تو یہ مال میں اپنی اولاد کو دوں گا، لیکن اہل تشیع سے میری گزارش ہے کہ ذرا وہ ثابت کر کے بتائیں کہ ابو بکر نے جو فدق بقول ان کے دبا لیا تھا تو کیا اس میں انہوں نے اپنی اولادوں کو حصہ دیا؟ کیا اس پر ان کی اولادیں قابض ہوئی؟ بالکل نہیں۔ کیا ابو بکر کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو اس وراثت میں فدق ان کی اولادوں میں تقسیم ہوا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ ایک اور یہاں اہم بات آپ کو غور کرنی چاہیے کہ اگر وہ وراثت کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں انبیاء کی وراثت تو تقسیم ہوتی ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ نبی کی وراثت نہ بانٹی جائے ان کی اولادوں میں،
تو بھائی اہل تشیع حضرات یہ کیوں بھول جاتے ہیں شیعہ حضرات کہ اس رسول اللہ کی وراثت میں مال فدق میں باغ فدق میں صرف واحد حضرت فاطمہ تو حصے دار نہیں تھی، حضور کی کل 9 ازواج محترات اس وقت حیات تھی، اور ظاہر ہے کہ اسلامی قانون کے حساب سے اور قرآن کے حکم کے مطابق شوہر کا مال بیویوں کو بھی ملتا ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے بھائی، تو پھر تنہا تو حضرت فاطمہ اس میں حقدار نہیں ہے، نہ وہ اس کی مطلب فدق کی دعوے دار تنہا ہے، ازواج محترات کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے تھا نا۔ اور پھر ان ازواج محترات میں جو نبی کی بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں، ان میں خود ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہے، تو چاہیے تھا کہ یہ پھر کم سے کم اپنی بیٹیوں کو تو دے دیتے، انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں تک کو محروم رکھا اور دوسری ازواج محترات کو بھی حصہ نہیں دیا۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے پیش نظر یہی حدیث تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات آپ اس میں یہ غور کریں کہ چلیے ابو بکر صدیق نے مال ہڑپ کر لیا، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی اولادوں میں تو تقسیم نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تو وہ حضرت عمر کے تصرف میں آیا وہ باغ فدق، اور اسے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی حضرت عمر بھی اسی طرح صرف کرتے تھے جس طرح ابو بکر صدیق نے مسکین غربا پہ صرف کیا، اور ابو بکر صدیق نے بھی اسی طرح مسکین غربا مسافروں پہ باغ فدق کی آمدنی کو صرف کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر کے تصرف میں آیا بھائی، پھر وہ حضرت عمر کا وصال ہوا، اس کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے، تو عثمان غنی نے بھی باغ فدق کی جو آمدنی آئی اس آمدنی کو اسی طرح انہوں نے صرف فرمایا۔ اب عثمان غنی کے بعد سب جانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی خلیفہ ہوئے، تو ذرا اہل تشیع حضرات سے میرا سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ چلیے مان لیا کہ ابو بکر نے ہڑپ کر لیا، اور پھر ابو بکر نے جو ہڑپ کیا تھا فدق وہ عمر کو سونپ دیا، عمر نے جو ہے عثمان غنی کو سونپ دیا، یہ تینوں جو ہے غاصب تھے، تو اب مال تو حضرت علی کے پاس آ گیا، فدق کے مالک تو علی ہو گئے جب وہ خلیفہ ہوئے، تو کم از کم وہ غلطی کا ازالہ حضرت علی کر دیتے، اور ازالہ یہ ہوتا کہ حضرت فاطمہ کا وہ فدق جو تھا وہ باغ ان کا تھا، تو حضرت فاطمہ تب حیات نہیں تھی، مگر ماں کی وراثت بھی اولاد کو ملتی ہے، تو 4 اولاد خاتون جنت کی اس وقت با حیات تھی، جن میں ایک حضرت امام حسن تھے، امام حسین تھے، حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم تھی، تو حضرت مولا کائنات نے پھر یہ وراثت حضرت فاطمہ کی اولادوں میں کیوں تقسیم نہیں کی؟ تو کیا شیعہ حضرات یہاں بھی یہ کہنا گوارا کریں گے کہ معاذ اللہ اب یہ جو حضرت فاطمہ اور ان کی اولادوں کا حق تھا تو علی نے بھی وراثت کو آگے نہیں بڑھایا، وراثت جاری نہیں کی اور خود ہضم کر لیا، ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، یقیناً وہ علی کے بارے میں ایسا کہنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو جو الزام وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر وغیرہ پہ لگاتے ہیں تو وہی ان کے اصول کے تحت تو وہ الزام مولا کائنات پر بھی لگتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو ہے فضول من گھڑت باتیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ باغ فدق جو تھا نہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے ہڑپ کیا، نہ حضرت عمر نے کیا، نہ عثمان غنی، نہ حضرت علی نے، بلکہ فدق کا اصول ہی وہ تھا جو قرآن عظیم نے بیان کیا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مگر یہ مال میں وراثت جاری نہیں ہوں گی۔ اور دیکھیے اس میں صرف آیت کریمہ پہ آپ غور کریں تو اب اگر یہ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وارثین تھے، تو اللہ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ مال میرا بھی ہے، اللہ بھی اس میں شریک ہے اس مال میں، جیسے کہ فرمایا من اہل القریٰ فللہ، جو شہر والوں سے جو مال ملا ہے فللہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے، تو اللہ کا تو کوئی وارث نہیں ہوتا بھائی، اللہ کی کہاں سے وراثت جاری ہوں گی صاحب؟ تو یہ بیہودہ اعتراض ہے، بلکہ اللہ نے جو آگے واضح فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جو مال ہے یہ غریب رشتہ داروں کے لیے ہیں کہ اے محبوب آپ اپنے غریب رشتہ داروں پہ اس مال کو صرف کرے، یتیموں پہ صرف کرے، مسکینوں پہ صرف کرے، مسافروں پہ صرف کرے، تو یہی اس کا جو ہے قاعدہ اور اصول تھا۔ چنانچہ یہ وہی جو قانون ہے قرآن اور حدیث کا، اس کے مطابق ابو بکر صدیق نے عمل کیا، اور جیسا کہ ہم نے ثابت کیا کہ خود شیعوں کی کتاب سے یہ واضح ہے کہ انبیاء جو ہے وہ مال نہیں چھوڑتے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا جو ہے جواب جو ہے مطمئن کرے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر پھر مکمل میں خطاب کروں گا۔ واللہ اعلم ثم